بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رمضان کیونکہ ایک سالانہ ریویو کا بھی وقت ہوتا ہے اور ایک سالانہ عزائم کو جوان کرنا، زندگی کو پھر ایک بار اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں دینا، فرائض کی پہچان کرنا، جو چیزیں چھوٹ رہی تھیں ان کو اب آئندہ نہیں چھوڑنا، اور جو کچھ ہو رہا تھا اور اللہ کو ناپسند ہو سکتا تھا اس کو چھوڑنا۔ دراصل توبہ کے معنی کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ توبہ ایک لفظ تو نہیں ہے، توبہ کا مطلب بالکل ایک ڈائریکشن کو چینج کرنا۔ پہلے اگر وہ اللہ کی طرف نہیں تھی یا اس کے کچھ پہلو ایسے تھے جو اللہ کی طرف جانب کو نہیں تھے، تو اس کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کو رخ کر لینا، تو یہ توبہ ہے۔ تو توبہ کا، استغفار کا یہ ایک موقع ہے۔ اچھا، ایک بڑی تعداد ظاہر ہے لوگوں کی ایسی ہے کہ جس کو دین کے فرائض کا ہی پوری طرح پتہ نہیں ہے، وہ توبہ کس چیز سے کریں؟ ٹھیک ہے، اس کو دین کے جو تقاضے ہیں جن کو شاید ادا نہیں کر پا رہا تھا آدمی، جب اس کا تقاضا اس کا اندازہ نہیں ہے تو ان کی توبہ بھی آپ کو اندازہ ہے کہ ایک حد تک ہی ہوگی، تو وہ چیز جو درکار ہے وہ نہیں ہوتی۔ یہاں سے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑی سی اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آپ دین کا ایک متوازن معنی جان لیں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کی روشنی میں آپ اپنا محاسبہ بھی کریں، آپ اپنے آپ کو تولیں بھی، اپنے پرانے پر ندامت کا اظہار بھی کریں کہ بھی کتنا کچھ جو ہے وہ چھوٹا ہے، اور اپنے مستقبل کے لیے ایک لائحہ عمل بھی تیار کریں، اور اس انداز سے انشاءاللہ العزیز آپ مسلسل ہر رمضان میں اللہ تعالیٰ کی قربت میں اضافہ کریں گے۔ مختصر بات ہم یوں کریں گے کہ دین جو ہے اس کو یوں کہہ لیں کہ 4 سیکشنز میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ سیکشنز کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ امتحان میں بیٹھتے ہیں، اچھا آپ ایک سیکشن میں کمال 100/100 نمبر بھی لے لیں، لیکن یہ ہے کہ وہ چاروں کے چاروں سیکشنز جو ہیں وہ کمپلسری ہیں۔ کمپلسری بھی اس سینس میں ہے کہ اگر ایک میں بھی فیل ہوتا ہے تو آپ فیل ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک میں بھی فیل ہیں تو آپ فیل ہیں۔ تو بھی اگر ایسا ہے تو آپ کو ہر سیکشن میں ہی پاسنگ مارکس لینے ہیں تو اوورال رزلٹ بنتا ہے۔ تو ایک شعبے میں آپ بہت کمال بھی کر دیں تو وہ مقصود پورا نہیں ہوتا۔ اچھا، تو اس حوالے سے پہلا جو سیکشن ہے وہ ہے تصور دین، خالق کو صحیح طریقے سے پہچاننا، نبی کو صحیح طریقے سے پہچاننا، رسالت کا مطلب جاننا، رسالت کا مقصود جاننا، توحید کا معنی جاننا، پھر آخرت ہے، آخرت کا کیا مطلب ہے، دنیا کے اندر آپ رہتے ہوئے جب آخرت کو مانتے ہیں تو اس سے کیا کچھ لازم آتا ہے، کیا کچھ معنی اس سے نکلتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان ہے، اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان ہے، یہ جو ارکان ایمان ہیں، تو ان سے ریلیٹڈ اور ایک سے بڑے بڑے تو بحث پھوٹتے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اعتقاد کی درستی، یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ تصور دین کو ٹھیک کرنا۔ اچھا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں ٹھیک ہے ایک تو ہے نا جی کہ آپ اس شعبے میں پاسنگ مارکس لے لیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرنا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس میں آپ جتنا زیادہ کریں گے، قرآن مجید میں جتنا زیادہ ڈوبیں گے، جتنا زیادہ کچھ علم والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، آپ کو روزانہ اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی۔
سب سے بڑھ کر اللہ کی قربت اس کے بارے میں درست اعتقاد کر کے ہو، تو اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، باقی اعمال سب اس کے بعد آتے ہیں۔ تو ایک تو ہے کہ جناب آپ اگر اب تک نہیں کیا تو ایسا کریں کہ تصور دین کو درست کرنے کے لیے، جو کہ اللہ کی کتاب سے ہی ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی ہوگا، تو اس میں آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے عبادت۔ عبادت کے اندر آدمی کو جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ذکر، اذکار وغیرہ، تو ان چیزوں کے اندر آدمی کو جو سستی تھی، کوتاہی تھی، 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا مثلاً، مطلب یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے۔ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، شاید اس میں تھوڑی سی بات ہم کل کو کر پائیں، نماز جو آپ پڑھتے ہیں وہ نماز ہے، سوچ لیں ذرا، مطلب یہ ہم نے کہا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی، یہ تو ہو سکتا ہے ایک روٹین کا نام ہو، نماز تو نہ ہو۔ نماز کے اندر ایک زندگی ہوتی ہے، نماز کے اندر ایک گرم جوشی ہوتی ہے، نماز کے اندر باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مشغولیت ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں تک ہے کہاں تک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، اسی طریقے سے قربانی، دوسرے معنی ہیں۔ تو عبادت اور عبادت کے اندر اس کا رنگ ڈالنا بھی جتنی جو ہے اس میں کوتاہی ہوتی رہی ہے۔ نماز کوئی بہت مزے کی نہیں تھی پچھلے سال جتنی پڑھی، اس سے بہتر نماز خدا کو چاہیے۔ یاد کریں گے آخرت میں جا کر کے، جی کو نماز پڑھ کے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہی نمازیں کام آنی ہیں، یہ پونجی ہے، یہی کمائی ہے۔ تو کیسی کمائی ہے؟ یہ بڑی 3rd کلاس قسم کی کمائی تو نہیں ہے کہیں، پر ایسا تو نہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وقت ہی نہ پا سکے، کچھ تو ہونا چاہیے اس کو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو۔ تو عبادت جو ہے وہ اس میں جو کوئی منیمم کوالٹی درکار ہوتی ہے، اس پر آپ کو ایک ریویو کرنا ہے اور اس میں اپنے آپ کو درست کرنے کے عزائم باندھنے ہیں، اور یہ ہوگا اپنا محاسبہ۔ اچھا، تو اب دوسری چیز جو ہے وہ ہوگی عبادت۔ عبادت میں بھی آپ کو پورا اترنا ہے، اس میں جو کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں اس سے تائب ہونا ہے۔ تیسری چیز جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے۔ پہلا ہم نے کہا تھا اعتقاد، دوسرا ہم نے کہا کہ عبادت، تیسرا جہاد۔ جہاد اس وقت ہم ایک وسیع تر معنی میں لے رہے ہیں، جس کا سب سے اہم حصہ تو قتال ہی ہے، اور ویسے یہ ہے کہ اسلامی اصطلاحات کے اندر اگر مطلق جہاد کا لفظ بولا جائے تو اس سے جو امیجیٹ مطلب ہوتا ہے وہ قتال ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے قتال سے ایک آدمی کو چھوٹ مل سکتی ہے اس وقت جب قتال فرض عین نہ ہو۔ کسی دور کے اندر، کسی علاقے کے اندر اگر قتال فرض عین نہیں ہے تو اس سے آدمی کو چھوٹ مل جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو حروب ردہ ہوئیں، یہ مرتدین کے خلاف جنگیں، اس میں تو خیر معاملہ بہت زیادہ چیلنجنگ تھا۔ اس میں تو آپ تقریباً کسی صحابی کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ گھر بیٹھا تھا۔ جو مرتدین کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں نہیں سنیں گے آپ کہ جی وہ گھر بیٹھا تھا، تبلیغ کر رہا تھا، علم پڑھ رہے تھے اور نفل بہت اچھے پڑھ رہے تھے، تسبیحات کر رہے تھے، مطلب ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہر مسلمان کی ضرورت تھی۔ لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ وقت گزار دیا تو اس کے بعد پھر بہت کم ایسا ہوا کہ جہاد فرض عین تھا، ہر مسلمان چاہیے تھا جہاد کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے صورتحال ایسی کر دی تھی۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ شاید کبھی بھی پھر محاذ پر نہیں بھی گئے، ایسا ہوا ہے، بہت سارے صحابہ ہیں جو پھر محاذوں پر نہیں گئے۔ کسی نے علم کا محاذ تھام لیا، کسی نے عبادت کا، کسی نے امر بالمعروف کا، کسی نے نہی عن المنکر کا۔ تو اس وجہ سے جہاد جو ہے وہ ہم یہاں ایک وسیع تر معنی میں لے رہے ہیں، جس سے ہمارا مطلب ہوتا ہے باطل کے ساتھ الجھنا۔ البتہ جہاد کا یہ جو وسیع تر یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں کے ساتھ زور آزمائی کرو، پنجہ آزمائی کرو۔ آپ کو معلوم ہے یہ دوبارہ یہ اسی مضمون کی آیت قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ تو قتال کیا، منافقین کے ساتھ قتال تو نہیں کیا۔ آیت کہتی ہے منافقین کے ساتھ بھی جہاد کرو، تو لا محالہ جہاد جو ہے وہ ایک وسیع تر تناظر میں ہی اس آیت کے اندر ہوا ہے۔
ورنہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حکم اترا ہو اور پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل ہی نہ کیا ہو۔ تو جہاد جو ہے جو منافقین کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے، وہ سماجی فرنٹ پہ ہوتا ہے نا، سماجی فرنٹ پر ان کا ناطقہ بند کر دینا مسلمان معاشرے کے اندر، ان کو آؤٹ کاسٹ کر دینا، ان کو اچھوت بنا کر رکھ دینا، ان کو آخری درجے تک جو ہے وہ ناکام کر دینا، مسلمانوں کی آنکھیں کھول دینا اور ان کا کوئی ایجنڈا نہ چلنے دینا، اور اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسول کا جو کوئی مقصود ہوتا ہے مسلمان معاشروں سے وہ پورے طریقے سے پورا کروانا، اور ہر جگہ پر جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑنا، الجھنا، ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنا، اور ایک ایک چیز ان کے ہاتھ سے چھڑوانا کہ نہ مسلمانوں کے تصورات کے اندر ان خبیثوں کا جو ہے کوئی وہ سازش چل سکے، نہ مسلمانوں کے تصورات کے معاملے میں، نہ مسلمانوں کی تہذیب کے معاملے میں، ثقافت کے معاملے میں، مسلمانوں کے اجتماعی نظام کے معاملے میں، تو ہر چیز کے اندر انہوں نے تو کفار کے ساتھ اگر قتال کی ضرورت ہے تو، اور منافقین کے ساتھ ظاہر ہے وہ قتال نہیں ہے، وہ ایک ایسا جہاد ہے جو قتال کی صورت میں نہیں ہوتا ہے، وہ ایک اجتماعی ایک سماجی کشمکش ہوتی ہے، تو اس کے اندر تو یہ فرض ہے پورا۔ اس میں نے کیا کیا، پورا سال پچھلا جو ہے وہ کیسے گزرا، نمازیں تو میں پڑھتا رہا، چلیں عبادت کے خانے میں ہو سکتا ہے میں پاس ہو جاؤں، اگر نمازیں کچھ اچھی تھیں، کچھ ذمہ داری کی تھیں، کچھ اس کے اندر کوئی چیز بولتی تھی، چلیں جی انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ عبادت کے سیکشن میں پاس ہو جاؤں۔ اچھا، یہ جو جاہد الکفار والمنافقین، اس کے اندر میں ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ کیا ہو، تو یہ تو مجھے مولوی صاحب نے بھی نہیں بتایا، انہوں نے تو کہا تھا کہ نمازیں پڑھا کر، اللہ اللہ کیا کر، جنت کھری ہے، تو میں نے تو یہ کیا ہے، تو یہ کیا ہے۔ تو بھائی میں آپ سے عرض کر دوں، یہ سورت آل عمران سے آپ گزر کر دیکھو، جتنی بھی اعلیٰ نمازیں ہوں، جیسے وہ کچوکے لگاتی ہے، سورت توبہ سے آپ گزر کر دکھائیے، سورت احزاب سے آپ گزر کر دکھائیے، تاکہ سورت نور کے اندر ایسے مقامات ہیں ان کی نمازیں بہت اعلیٰ تھیں جن کو ڈانٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ سرزنش ہو رہی ہے، ان کی نمازیں، ان کے روزے سارے کچھ ہی ٹھیک تھے، وہ تہجدیں بھی پڑھتے ہوں گے، وہ سارا کچھ ہی کرتے ہوں گے، اس کے باوجود ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ڈر جانا چاہیے، تمہارا حساب بڑا مشکل ہے اگر تم نے اس نبی کو اکیلے چھوڑ دیا، تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ یہ نبی جو ہے وہ اکیلا اور تم پیچھے مزے سے آرام سے، تو اس نبی کا دین، اس کا مشن جو ہے جب خطرے میں ہے تو تم کہاں بیٹھے ہو، اپنی نمازیں پڑھ رہے ہو، اللہ اللہ کر رہے ہو، تو یہ بھی ایک فرنٹ ہے۔ تو یہ ہو گیا باطل سے جو ہے نا وہ دست و پا ہونا، اس کو ہم جہاد کے تحت وسیع تر میں جہاد میں ہم اس کو لیتے ہیں۔ تو تیسرا سیکشن جو ہے وہ ہے جہاد، اور چوتھا جو سیکشن ہے اس کو کسی وقت ہم معاشرت کہتے ہیں اور کسی وقت ہم اخلاق کہتے ہیں۔ تو معاشرت / اخلاق بھی بہت بڑا سیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہونے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بھی شدید سے شدید جو ہیں وہ حدیث موجود ہیں کہ بھئی جو سب سے زیادہ قریب مجھ سے ہوگا قیامت کے روز، مجلساً اقربکم منی مجلساً، میرے سب سے قریب جو مجلس پائے گا تم میں سے وہ ہوگا جو اخلاق میں اچھا ہے، اور مجھ سے سب سے دور بندہ وہ بٹھایا جائے گا قیامت کے روز جو اخلاق میں سب سے برا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جو ہے اور قربت اخلاق کی بنیاد پر جو ہے وہ ملتی ہے۔ اب یہ جو اخلاق ہے یہ بیوی بچوں کے ساتھ سب سے پہلے، جتنا کوئی قریب بھی ہے اتنا زیادہ اس کے ساتھ اخلاق ہے، سب سے بڑھ کر والدین کے ساتھ، بار بار والدین کے ساتھ۔ یہ ایک کمرشل اخلاق ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کمرشل اخلاق ہوتا ہے، وہ بزنس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بزنس میں گاہک کو کبھی ناراض نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کسٹمر از آلویز رائٹ، یہ اصول سنا ہے آپ نے؟ اچھا، تو کبھی گاہک کے ساتھ بھائی اونچ نیچ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کبھی گاہک کو ناراض نہیں کرنا۔ تو یہ ماشاءاللہ اس کی اچھی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے۔
اچھا ماں باپ کو کہتا ہے یار یہ تو کبھی نہیں سنا، تو یہ جتنا زیادہ قریب ہے والد والدہ بھائی بہن، آپ کو پتہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نشانی گنی ہے کہ ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، اور ایک روایت میں ادنا صدیقہ و اقصا اخاہ، دوست کو قریب کرے گا آدمی اور باپ کو دور کیا ہوا ہوگا، دوست کو قریب کیا ہوا ہوگا اور بھائی کو دور کیا ہوا ہے، دوستی لگ رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، سارا دن ہو رہا ہے، اور اماں جو ہے وہ اماں چپ کر جائے، تو مطلب ہے میں لگا ہوا ہوں کس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو ایسے فضول. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے گنا گیا ہے کہ آدمی جو ہے جو قریبی رشتے ہیں ان کو دور کر لے گا، اور جو ایسے ادھر ادھر کے ہیں ان کے ساتھ وہ دوستیاں نبھانے کی کوشش کرے گا. اچھا لیکن بہرحال گلی میں بھی، محلے کے اندر بھی، شہر کے اندر بھی، ادھر بھی ادھر بھی، مسجد کے اندر بھی، ہر ایک کے ساتھ بہت اعلیٰ برتاؤ. تو یہ اخلاق ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہے نا وہ بڑے ایک محدود سینس میں بولا جاتا ہے کہ جی وہ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ جی آپ تھوڑی سی تمیز سے بات کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی جو سوشل لائف ہے اس کے اندر بہت ایک اعلیٰ انسان جو ہے ذمہ داریاں پوری کرنے والا، یہ اخلاق ہے، اخلاق میں ہی آتا ہے ذمہ داریاں پوری کرنا، فرائض اور واجبات پورے کرنا. آپ کیا چاہتے، کیسے جاتے ہیں، باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ آپ کیسے جاتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کیسے ہوں. آپ کو وقت پہ پیسے دیا کریں، تو یہ وقت پہ ادائیگی کرنا یہ اخلاق میں نہیں آتا ہے. اخلاق جو ہے نا وہ ایک مسکراہٹ جو ہے نا تھوڑی سی باچ کھلا دینا، تو یہ اس کا مطلب ہے تو وہ تو میں کرتا ہوں. تو یہ کب ہے آدمی جو ہے وہ لوگوں کے حقوق ادا کرے، فرائض ادا کرے. کسی کو یہ پارکنگ کے اندر مطلب وہ غیر ذمہ داری سے وہ کی ہوئی ہے، لوگ بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں، وہ کیا ہوا بیٹھا ہے جا کر کہیں پر پارکنگ ہوئی ہے، کہتے ہیں اس کا اخلاق سے کیا تعلق ہے. سبحان اللہ، بھئی آپ نے کسی کا حق مارا تو یہ تاکہ ٹریفک میں کسی وقت جو ہے آپ نے ایسے کیا ہے کہ لوگوں کا اچھا خاصا نقصان کر دیا، آپ کا حق نہیں بنتا تھا، آپ نے کسی کا حق لے لیا. تو حق لینا جو ہے وہ یہ تھوڑی پیسے روپے پیسے میں کسی کا حق مارنا، یہ سڑک پر ہو سکتا ہے، گلی میں ہو سکتا ہے. یہ ظالم یورپین جو ہیں وہ اگر کہیں پر لوگ جو ہیں وہ کسی کام میں دفتر میں گئے ہوئے ہیں وہ لائن بنا لیتے ہیں کہ بھئی جو پہلے آیا ہوا ہے اس کا حق پہلے بنتا ہے. کہتا ہے نہیں، وہ گیا ہوا ہے، وہ اوپر سے ہاتھ بڑھا کر وہ کر رہا ہے، اور اس کا خیال ہے دین کا اس سے کیا تعلق. سبحان اللہ، یعنی دین اس کو یہ نہیں سکھا سکتا، اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، اور اس کو یہ آگے ہے کافر کو. اس کے پاس دین ہے کہ کسی کا حق نہیں مارنا، جس کو جو پہلے جس کا مقدم ہے اس کو پہلے لیا جائے، دوسرا بعد میں لیا جائے. اور اس کا خیال ہے اس کا دین سے کیا تعلق ہے. دین تو مسجدوں میں جانا، نمازیں پڑھنا، تراویح پوری تعداد کے اندر پوری کر کے آنا. حاجی صاحب نے مسواک کبھی چھوڑی نہیں. کہتے دین میں تو بتاؤ نا کبھی، یہ تو دین تھوڑی ہے. دین میں تو اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، ہاں یہ اس طرح کی چیزیں اخلاق ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہوئی. تو اخلاق جو ہے وہ فرائض اور واجبات کا پورا جو تصور ہے وہ گھر سے لے کر وہ کاروبار تک، وہ دکان تک، وہ ملازمت تک، وہ رہن سہن تک، وہ پڑوس کے اندر، وہ باقی جہاں جہاں جو ہے یہ اخلاق میں آتا ہے. اس میں بے شمار شدت اور تاکید ہم نے نصوص شریعت کے اندر دیکھی ہے. تو حضرات اگر یہ 4 شعبے جو ہیں اس کے اندر پاسنگ مارکس آپ لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے سامنے جو جواب دہی ہے اس میں آسانی ہو جائے گی. اور اگر یہ ہے کہ جی کوئی ایک شعبے میں تو آپ بہت اچھے ہوئے اور باقی شعبے بالکل ہی خالی ہیں تو معاملہ پھر پریشان کن ہے. تو اپنی زندگی کو انشاءاللہ العزیز ٹھیک کرنا ہے. موت پانے سے پہلے ایک ایسا مسلمان بن کر جانا ہے جو واقعتاً خدا کی میزان میں کوئی درجہ پانے والا ہو. تو اس کا پھر یہی ہے کہ یہ ایک بیلنسڈ ایک اسلام جو ہے، بیلنسڈ ایک عمل انسان کا وہ ہو تو ہم اس کا کر دیں. اعتقاد ایک سیکشن ہے، عبادت دوسرا سیکشن ہے، جہاد تیسرا سیکشن ہے، اور اخلاق یا معاشرت یہ چوتھا سیکشن ہے. تو ان کو ٹھیک کرنا انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی توبہ کے اندر ہی شامل